الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے ہم دوسرے مہینے میں داخل ہیں جسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینوں کی گنتی جب سے آسمان و زمین کو قائم کیا ہے اس وقت سے رکھی ہے۔ یہ کسی کی بنی بنائی نہیں ہے، پروردگار کی تخلیق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے جیسے رکھے تھے، جو ترتیب تھی وہ ترتیب اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ درمیان میں جو لوگوں نے اس کے اندر گڑبڑ کی تو پروردگار نے قرآن کریم کے اندر ان کی پکڑ بھی کی ہے۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے، 3 لفظ سے بنا ہے، صاد، فا اور را۔ اردو میں اس کے بہت سارے ترجمے کیے جاتے ہیں، لیکن جس حوالے سے بات کرنی ہے اسی معنی کو بیان کر کے اس پر بات کرتے ہیں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ خالی سے کیا جاتا ہے، یہ چیز خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس مطلب کو لے کر اسلام سے پہلے اور اب بھی مسلمانوں کے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہیں جس کا اللہ رسول کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا کہ سفر کا ترجمہ اردو میں خالی کا کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ پروردگار نے یہ جو مہینوں کی گنتی رکھی ہے اس میں 4 مہینے بڑے احترام والے بنائے ہیں۔ اس میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، 4تھا مہینہ دور ہے۔ جو 3 مہینے ایک ساتھ ہیں وہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ 4تھا مہینہ جو اس سے دور فاصلے پر ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس کا احترام اسلام میں بھی باقی ہے، اور اسلام میں بھی ان 4 مہینوں کو عزت والا مہینہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کے لیے فرمایا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کافر وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ مہینے آ جاتے تو سب سے بڑی چیز جو ان کے درمیان میں تھی جنگ، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شروع ہو جاتی۔ میں اس کی مثال دوں، جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہے، بھائی اس کنویں سے، اس چشمے سے تمہارے جانور نے پانی پہلے کیسے پی لیا؟ اب اس پہ لڑائی شروع۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی جو قبیلوں کے درمیان چلا کرتی تھی، لیکن جب یہ احترام والے مہینے آ جاتے، اسلام تو تھا نہیں، کافر تھے، بت پرست تھے،
بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، اور اعلان ہو جایا کرتا تھا کہ احترام والے مہینے شروع ہو گئے ہیں، اب جگ بندی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے باپ کا دشمن بھی اس کو نظر آتا اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو 3 ایک ساتھ جو مہینے تھے یہ مکمل ہو جاتے تھے۔ اب اگلا مہینہ سفر کا ہے، اب یہ گھروں سے نکلتے تھے لڑنے کے لیے تو پیچھے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے، اس لیے سفر کو یہ خالی کہتے ہیں۔ یہ جنگ کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے، گھر خالی چھوڑ دیتے تھے، اس وجہ سے یہ سفر کا ترجمہ یہ خالی سے کرتے تھے، اس کا مطلب خالی لیتے تھے، اس لیے ہماری اردو کی کتابوں میں اس کا ترجمہ خالی سے کیا جاتا ہے۔ اسلام نے چونکہ لوگوں کے اندر بدشگونیاں پیدا ہو گئی، اپنی طرف سے لوگوں نے باتیں بنا لی، تو پھر لوگوں نے پھر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ لفظ سفر جو مہینے کا نام ہے اس کے ساتھ ایک لفظ بڑھا دیا اور اس کو لکھا گیا سفر المظفر، یا لکھتے ہیں سفر الخیر۔ مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی، تو سفر المظفر کا مہینہ ہے، مطلب ہے کہ وہ مہینہ جو کامیابی والا مہینہ ہے۔ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اور سفر الخیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی والا مہینہ، نیکی والا مہینہ۔ اب اسلام سے پہلے یہ لوگوں میں چیزیں تھیں اور سفر کو بے برکت والا مہینہ سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بات بھی تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، چڑیلیں اترتی ہیں، جنات اترتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے بھی تھا۔ اسلام سے پہلے یہ بھی تصور تھا کہ سفر یہ ایک کیڑا ہے جو انسان کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور یہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، جب خالی پیٹ ہو، بھوک کی شدت ہو تو پیٹ کے اندر چبھن محسوس ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے پیٹ میں کیڑا ہے، وہ کیڑا اندر ڈستا ہے، اسی کو سفر کہتے ہیں۔ پھر جاہلیت کے اندر یہ بھی تھا، یہ جو الو ہوتا ہے، الو، آج بھی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس سے بدشگونیاں لیتے ہیں۔ یہ کسی کے سامنے سے اڑ جاتا یا کسی کے گھر میں بیٹھ جاتا، یہ درخت پہ بیٹھا نظر آتا تو کہتے جی آج کام نہیں ہوگا۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اور دنیا سے چلے گئے، ان کی روحیں گھروں میں واپس آتی ہیں، کھانا مانگتی ہیں، پینا مانگتی ہیں۔ یہ اس طرح کے تصور لوگوں میں رائج تھے، اور یہ ساری باتیں سفر کے مہینے میں کیا کرتے تھے اور اس کو شمار کیا کرتے تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کے دور میں۔ آج کے دور کے اندر سفر کا مہینہ آتا ہے، ہمارے درمیان پہلا ایک نعرہ لگتا ہے اور اس مہینے کو کہتے ہیں 13 تیزی۔ تیزی تو سب جانتے ہیں، تیزی کو کہتے ہیں جو آہستہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور یہ 13 پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے، اس کے لاجک مجھے بھی پتہ نہیں چلی۔ میں نے کتابیں ڈھونڈی اس کے لیے مگر مجھے ملا نہیں ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں بیماریاں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، جنات اترتے ہیں۔ آپ کا تصور ہوگا آپ کے گھر میں اترتی ہوں گی، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اگر سوچ کے رکھا ہے تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندے سے فرماتے، بندے میں تیرے گمان کے پاس ہوں۔ اب ہمارا جیسے گمان ہے پھر اوپر سے فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔
رات کو کبھی آنکھ کھل جاتی ہے، آدمی پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے، پیشاب کے لیے اٹھتا ہے، کسی کام سے اٹھتا ہے، لائٹ گھر میں ڈم ہوتی ہے، اپنے ہی سائے کو دیکھ کر کہتا ہے میرے گھر میں چڑیل اور جنات گھوم رہے، وہ خود تو جنات میں سے ہے تو کچھ چڑیل ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے لے آئے؟ کیا دماغ میں بسا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا ہماری سوچیں؟ البتہ کتابوں مجھے ایک بات ضرور ملی، حقیقت اس کی نہیں ہے، لوگوں نے مشہور کیا ہے وہ بات ملی ہے۔ آپ سمجھے کہ قرآن و حدیث کی بات ہوگی، نہ 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 نہ، قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، لوگوں کی مشہور کی ہوئی بات یہ کتابوں میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں اس کو 13 تیزی کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ 10 ہجری مکمل ہوا اور 11ویں ہجری شروع ہوئی محرم الحرام سے، تو محرم کا پہلا مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ سفر المظفر کا مہینہ تھا، اس کی جو آخری بدھ تھی، اس بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تکلیف ہوئی اور آپ بیمار ہوئے۔ اور یہ بات تو حدیثوں میں ہے اور روایتوں کے اختلاف کے ساتھ ہے کہ 13، 14 یا 15 دن آپ بیمار رہے اور اسی بیماری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ تو ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن جو حقیقت نہیں ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس میں بیمار ہوئے تھے اور آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ نحوست سفر میں شروع ہوئی، یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ پھر لوگوں میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مجھے سفر کے مہینے کی، یہ مہینہ گزر گیا، اس کی خبر دے گا، میں اس کو خوشخبری سناؤں گا۔ جو مجھے سفر کے مہینے کے گزرنے کی خبر دے گا، میں اس کو خوشخبری سناؤں گا۔ اس کو حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے تھوڑی زور دے کر بیان کی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یہ فیس بک پر، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر، میسنجر پہ شروع ہو جائے گی، ہم بھی آگے بیچتے رہیں گے ثواب سمجھ کر کے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ جیسے یہ بات لوگوں نے بنا لی کہ سفر کے مہینے میں نبی بیمار ہوئے تھے، اسی بیماری میں دنیا سے چلے گئے، اس لیے یہ نحوست والا مہینہ ہے، 13 تیزی کا مہینہ ہے، یہ بھی اپنی طرف سے حدیث بنا لی ہے۔ جو سفر کے مہینے کی گزرنے کی خبر دے گا اسے میں خوشخبری سناؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس آتی ہے فوراً ڈیلیٹ کریں، اس کو آگے مت بھیجیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جرم کے اندر آپ بھی شریک ہو جائیں، حدیث نہ ہو اسے آپ حدیث کہہ کے آگے چلا رہے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ جس بات کی انسان کے پاس تحقیق نہ ہو اسے آگے مت بھیجیں، اسے آگے مت بھیجے۔ ہمارے یہاں آج قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اس کو نیکی نہیں سمجھا جاتا۔ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پہ آگے میسیجز چھوڑنا بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے، اتنے لوگوں کو بھیجو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کو بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے۔ اتنی دیر ہم قرآن پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں تو شاید کارآمد بن جائے ہمارا یہ وقت، یہ وقت اچھائی میں لکھا جائے، نیکی میں لکھا جائے، مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم نے نیکی کسی اور چیز میں سمجھ لی، بھائی اسی موبائل میں قرآن پڑھ لیتے، اسی میں دعاؤں کی کتابیں لوڈ کر لیتے، وہ پڑھتے رہتے، کتنا ثواب ہم کو ملتا۔ اس پر جو پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے، اس ایک ایک پیسے پہ ہمیں کتنی نیکی ملتی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ بہرحال عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ آج بھی لوگ اسے 13 تیزی کہتے ہیں، جس میں نحوستیں اترتی ہیں، جنات اترتے ہیں، چڑیلیں اترتی ہیں،
یہ اترتا ہے، وہ اترتا ہے، فلاں اترتا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ یہ جو چڑیلوں کے اترنے کی حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے لیے فرمایا ولا غولا، غول چڑیل کو کہتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، غول چڑیل کو کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، کتابوں میں نے ایک عجیب بات یہ بھی پڑھی، یہ کوئی قرآن و حدیث سے نہیں ہے، یہ لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے اس کے حوالے سے۔ اب اس مہینے میں چڑیلیں جنات اترتی ہیں، جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگ اپنے گھروں کے اندر جو بکسے رکھے ہوتے ہیں، پیٹیاں جس میں چیزیں رکھتے ہیں، ان کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ یہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں، آپ سمجھے کہ اپنی پیٹ سے باتیں کر رہا، نا 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 نا، اس کو ڈنڈے مارتے ہیں اور گھروں کی مختلف چیزوں کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ کیا تصور ہے جی جنات اور چڑیلیں اس سے بھاگ جائیں گی؟ تو میں اس سے آسان نسخہ بتاتا ہوں، اپنا سر دیوار سے مارے تاکہ ہمارا دماغ درست ہو جائے، سوچ اچھی ہو جائے گی، پورے گھر سے جنات اور چڑیلیں ختم ہو جائیں گے، جنات اور چڑیلیں ختم ہو جائیں گے۔ وہ جنات اور چڑیلیں ہمارے دماغ میں بسی ہوئی ہیں، وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں، تو دوسری چیزوں کو پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے سر ہی کو پیٹ لیجئے، یہ خیالات انشاءاللہ بالکل درست ہو جائیں گے۔ تو کوئی چیز اس کے اندر نہ پھر جن نظر آئے گا، نہ چڑیل نظر آئے گی، کوئی ایسی چیز انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے چکر میں لوگوں نے کیا کیا، مدرسے بھاگتے ہیں، جی 10-15 بچے دے دو، کیا کرنا ہے جی؟ گھر میں قرآن خوانی کرانی ہے، سورہ مزمل کا ختم کروانا ہے، جی گھروں میں بلائیں مصیبتیں آتی ہیں، خود کو نہیں پڑھتے، خود کو نہیں پڑھتے۔ کبھی بیمار ہو کر کسی دوسرے کو دوائی کھلائی ہے، بیماری میرے اندر ہے، دوائی میں خود نہیں کھا رہا، کسی اور کو کھلاؤں، کبھی ایسا کیا؟ اب وہ بیچارے مدرسے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، صبح دوپہر شام جی بچے چاہیے، صبح دوپہر شام بچے چاہیے، خود گھر میں بیٹھ جاؤ، خود پڑھو، کتنی برکت ہوگی، سب سے پہلے میری ذات کو فائدہ پہنچے گا، میں پڑھ رہا ہوں، جس گھر میں پڑھ رہا ہوں، کارخانے میں پڑھ رہا ہوں، دکان میں پڑھ رہا ہوں، جہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، اللہ اس کو برکت والا کرے گا۔ نہیں، وہاں کے لیے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، موبائل سے ٹائم ملے گا تو میں یہ کام کروں گا نا۔ آج اس نے تو ہمارا کام دھندا بھی چھڑوا دیا ہے، جاتے ہیں آفس، دکان، سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، موبائل پہ لگے پڑے، فکر ہی نہیں نوکر کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، دیکھا کچھ غلط ہو گیا 10-12 گالیاں بک دیتے ہیں، کام ختم ہو گیا۔ یہ ہمارا حال ہے، کیسے ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، دوسری چیزوں میں لگا دیا، اصل حقیقت ہم بھول گئے۔ کاش ایک صفحہ ہی قرآن کا ہم روزانہ اپنے گھر میں پڑھ لیتے، ہمیں یہ قرآن خوانی کرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے، قرآن کی یہ چھوٹی سورت تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو کر سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن خوانی کے لیے بچے لے آؤ، کیا ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہی مہینہ آتا ہے اور اس مہینے میں ایک شور ہمارے یہاں شروع ہو جاتا ہے، جیسے جنات کا ہے، چڑیل کا ہے، بلاؤں کا ہے، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے، نبی نے ہمیں تعلیم دے کے چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی، کیا فرمایا؟ جب رات کو سونے لگو، گھر کا دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو۔ اس کی تشریح میں کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے امت پر کتنی شفقت فرمائی کہ جو یہ عمل کرتا ہے اس گھر میں جنات، بلائیں، مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ نبی نے فرمایا رات کو جب سو تو اپنے برتن الٹے کر کے سو، اس کو ڈھانک دو یا الٹے کرو، 2 باتیں آتی ہیں، یا تو اس کو ڈھانک دو جیسے مٹکے ہوتے ہیں، سرائیاں ہوتی ہیں اور برتن ہوتے ہیں، یا خالی برتن ان کو ہونگا کر دو۔ اس حدیث کی تفسیر میں نے حضرت قعقاع ابن حکیم، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا ایک قول پڑھا تھا۔ حضرت قعقاع ابن حکیم رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کا ایک قول پڑھا تھا
کہنے لگے کہ نبی کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ برتن اپنے الٹے کر دو، اس کو ڈھانپ دو، اس لیے کہ ایسی چیزیں جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں وہ اترتی ہیں اور ان برتنوں کے اندر گندگی کر کے چلی جاتی ہیں۔ نبی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا ہمارے لیے یہ فائدہ ہے۔ یہ کام ہم نہیں کریں گے، رات کو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیں، برتن اوندے کر دیں۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ رات کو سارے گندے برتن سنگ میں جمع کیے جاتے ہیں، صبح نوکرانی آئے گی تو دھوئے گی۔ کیا ہمارے گھر میں یہ گندے برتن ہوں گے تو برکت آئے گی؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے اور اپنے گھر والوں نے یہ بات شروع کی کہ ہم اس گند کو صاف کر کے سوئیں تاکہ ہمارے گھروں میں گندگی نہ ہو، بے برکتی نہ آئے؟ کبھی سوچا؟ نہیں، ہم تو جان بوجھ کے جمع کر رہے ہیں، صبح آئے گی وہ دھوئے گی، اس کو پیسے دیتے ہیں نا، احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر، ہم تو احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، مجھے اتفاقی یاد آ گئی۔ ہم اپنے گھروں کے واش روم استعمال کرتے ہیں، ہم خود ہی اس کو گندا کرتے ہیں۔ جیسے نہاتے ہیں تو ظاہر بات ہے نہانے کے پانی جو ہے ادھر ادھر پھیل جاتا ہے، کبھی صابن، کبھی بال، کبھی کیا۔ ہمیں نہانے کے بعد اتنی فرصت اور توفیق نہیں ملتی کہ اپنے کیے پہ خود پانی ڈال کے اس گندگی کو نالی میں بہا دیں۔ نوکرانی رکھی ہے نا، وہ صاف کرے گی۔ میں نے ایک کتاب میں ایک بات پڑھی تھی، وہ آپ کو سنا دوں، میں نے اس لیے یہ بات کی۔ جو آدمی اپنے گھر کے واش روم اس طرح صاف نہیں رکھتا اس کے گھر میں برکت نہیں آتی۔ دوسری بات، وہ آدمی بے حیا بنتا ہے، اس کے آنکھ کے اندر سے شرم ختم ہو جاتی ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل نا کہ میں نے نہایا ہے، میں اس میں پانی ڈال دوں، وہ صابن یا بال یا جو کچھ گندگی ہے وہ بہہ کے نالی میں چلی جائے۔ جو اس کو صاف نہیں کرتا نہانے کے بعد اس کی آنکھ سے شرم ختم ہو جاتی ہے، بے حیا بن جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات، ہم مسجدوں میں، فیکٹریوں میں، ادھر ادھر جو اجتماعی واش روم ہوتے ہیں، ہم اپنی گندگی کے اوپر ایک اضافی لوٹا نہیں ڈالتے کہ میرے بعد کوئی آئے اس سے تکلیف نہ ہو۔ کیسا ہمارا حال ہے؟ ہم اس کو بھی عیب سمجھتے، میں پانی ڈالوں اس کے اوپر، تو گندگی تو میں نے کی ہے، کسی اور کو نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں پیشاب کرنے کے لیے جاتے تھے، پیشاب کرنے کے بعد جہاں پیشاب گرا ہوتا وہاں مٹی اس کے اوپر ڈال دیتے تھے، کسی کا پاؤں نہ پڑ جائے۔ جنگل میں کوئی جاتا ہے؟ بہت کم ہی جاتا ہے۔ جنگل میں کوئی جاتا ہے؟ بہت کم ہی کوئی جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی اس پیشاب پر مٹی ڈال دیتے، یا کبھی ایک روایت میں آتا پانی ڈال دیتے تھے تاکہ وہ زمین کے اندر چلی جائے نجاست۔ ہم ایک اضافی لوٹا نہیں ڈال سکتے۔ اور ویسے ہماری سوچیں، میرے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، چڑیلیں آتی ہیں، جنات آتے، تو سب سے بڑا جن ہے، سب سے بڑی چڑیل تو خود ہے۔ اپنے دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے، کہتے جی برکت سے خالی ہے، اس میں شادی نہیں کرنی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے، اس مہینے کو گزرنے دو، اس کے بعد جی یہ خوشی کی تقریبات کریں گے۔ یہ برکت سے خالی ہے۔ برکت سے میں خود خالی ہوں، برکت سے میں خود خالی ہوں۔ سفر کا مہینہ خالی نہیں ہے، اللہ نے تو اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ اب دیکھیے ہماری سوچ کدھر جا رہی ہے کہ جی سفر کا مہینہ ہے، برکت سے خالی ہے، اس میں شادی نہ کریں۔ یہاں ہماری سوچ جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نیک بیوی سے نیک عورت سے شادی کر لے، اللہ اس کو آدھا ایمان دے دیتے ہیں۔ ادھر ہماری نظر نہیں ہے، جس بچی کی شادی کر کے میں جس بچی کے ساتھ شادی کر کے میں اس کو لا رہا ہوں وہ نیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ادھر میری نظر ضرور ہے کہ سفر کا مہینہ تو نہیں ہے۔ آج شادی کے لیے گوری چمڑی دیکھی جاتی ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، کہاں سے اچھا جہیز آئے گا، کہاں سے اچھی چیزیں آئیں گی۔ اور حدیث میں فرمایا کہ تم شادی کرو دین کو دیکھ کر، اس میں دین کتنا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔
اور جب سفر کا مہینہ آتا ہے شادی کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ادھر نبی فرما رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی جیسی بیوی دے دے اس کا آدھا ایمان اللہ مکمل کر دیتے ہیں۔ ادھر ہماری نظر نہیں گئی کہ میرے گھر میں آنے والی بیوی بہو یہ نیک ہے، ادھر دیکھا کہ سفر کا مہینہ تو نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال بن گیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ ایک بات غور سے سنیے، ہم کہتے ہیں سفر کا مہینہ خالی ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہے۔ یہ مہینے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ یہ مہینے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ مجھے برا بھلا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور زمانے کو برا بھلا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا زمانہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میرے تابع ہے۔ میں حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے تابع ہے۔ اللہ نے خود فرمایا میں اس کو جیسے چاہتا ہوں الٹتا پلٹتا ہوں، اور حدیث میں اس کی مثال دی کہ کبھی رات لے آتا ہوں، کبھی دن لے آتا ہوں، کبھی رات لے آتا ہوں، کبھی دن لے آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ سب تو میرے قبضے قدرت ہے۔ زمانہ اللہ نے بنایا، قرآن میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، حدیث میں فرمایا انا الدہر، زمانہ میں خود ہوں، یعنی میرے تابع ہے۔ اسی کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، گویا کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کیا ہماری سوچ ہے؟ کیسے ہم نے سوچیں بنا لی؟ خدا کے واسطے یہ 12 مہینے اور 12 مہینوں کے اندر کے جتنے ہفتے ہیں، جتنے دن ہیں، جتنی گھڑیاں ہیں، کسی میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی ہمارے اندر ہے۔ ہماری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے بہت برا ہے، زمانہ خراب آ گیا۔ زمانہ خراب نہیں آئے، زمانے والے خراب آئے۔ یہ ہماری زبان سے اکثر نکلتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ خراب آ گیا ہے۔ زمانہ تو اللہ لے کے آ رہا ہے، کیا اللہ ہمارے لیے خراب چیز کو لے کے آئے گا؟ عقل ہماری کام نہیں کرتی۔ زمانہ خراب نہیں آیا، زمانے والے خراب آئے ہیں۔ یاد رکھیے جس وقت اور جس جگہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم نے نیکی کر کے اس وقت کو اپنے لیے اچھا شگون والا بنا لیا ہے، اچھا بنا لیا۔ اور جس وقت میں اور جس جگہ ہم نے گناہ کر لیا تو اپنے گناہ کی وجہ سے اس وقت کو ہم نے خراب کیا۔ وقت خراب نہیں تھا، ہم نے خراب کیا ہے، ہم نے اس کو خراب کیا ہے۔ نیکی کرنے سے وہ وقت اچھا بن جاتا ہے، اور ہماری برائی کرنے سے وہ وقت برا بن جاتا ہے۔ برا وقت آتا نہیں ہے، میرے عمل سے آتا ہے۔ میں اچھا عمل کروں گا، وہ وقت اچھا بن جائے گا، کل قیامت میں میرے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے میرے اندر یہ اچھا کام کیا تھا۔ اور جب میں برا کام کروں گا تو میری برائی سے وہ وقت برا بنے گا، کل وہ میرے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے میرے اندر برا کام کیا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں زمانہ برا آ گیا، زمانہ برا نہیں آتا، زمانہ اچھا ہے۔ اللہ نے ہر وقت کو اچھا ہی رکھا ہے، ہم اپنے عمل سے اس کو خراب کرتے ہیں۔ اب پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہم شگون لینا شروع کر دیتے، جس کو فعال کہتے ہیں۔ یہ ہوا تھا نا اس لیے یوں ہو گیا، یہ ہوا تھا نا یہ یوں ہو گیا، یہ ہوا تھا نہیں، اپنے آپ کو دیکھو میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا۔ بدشگونی لینا چھوڑ دیں۔ نبی نے فرمایا جو بدشگونی لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو نحوست کی چیزوں کو، بدشگونی کی چیزوں کو لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نے کبھی رات میں، کبھی دن میں، یا کبھی کسی کی شکل کو دیکھ کر، کبھی کیا دیکھ کر، کبھی کیا دیکھ کر
ہم نے یہ ساری چیزیں بنا لی. وہ ایک بات مشہور ہے، ایک کالا کلوٹا انسان تھا، عجیب و غریب قسم کی شکل و صورت اس کی تھی، سادہ سا آدمی تھا، کبھی اس کو اپنی صورت دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. ایک دن راستے چل رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں آئینہ پڑا ہوا ہے، چمکتی دمکتی چیز نظر آئی تو اسے اٹھا لیا، اور اٹھا کر جب اپنا چہرہ اس کے اندر دیکھا، پہلی مرتبہ آئینہ دیکھا تھا، اپنی صورت نظر اس کو آئی، دیکھا ناک عجیب سی ہیں، ہونٹ موٹے موٹے سے، رنگ بھی کالا کلوٹا ہے، تو اسے اپنے اوپر غصہ آیا اور کہنے کیا لگا کہ یہ شیشے نے مجھے کتنا برا کر دیا ہے، شیشے نے برا کیا ہے. اب اس نے وہ زمین پہ دے مارا، توڑ دیا، اور کہتا کیا ہے، کہنے یہ لگا یہ بیکار چیز تھی، جبھی کسی نے راستے میں پھینک دی، جس نے میری صورت کو بدصورت بنا دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا، میں خود بدصورت ہوں، کوئی نہیں بناتا، میں اپنے عمل سے اپنے آپ کو بناتا ہوں، کوئی نہیں بناتا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بارش بند کر دی، نعمتیں بند کی، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو باتیں کوسنا شروع کی. آپ نعوذ باللہ، آپ کی نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ ہو رہا ہے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، ان کی قوم نے بھی کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہم پر یہ نحوستیں آ رہی ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. آج بھی لوگوں کا تصور یہ آیا تو یہ ہو گیا، وہ گیا تو یہ ہو گیا، یہ ہوا تو وہ ہو گیا. نہ، میری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے میری پکڑ ہو رہی ہے، میری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے میرے اوپر یہ چیزیں ٹوٹ رہی ہیں. ہم اس کو کسی اور کی طرف کیوں پھیر رہے ہیں؟ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ خود میرے اندر کتنی برائی ہے، میں کتنی اچھائی کرتا ہوں، کتنی برائی کرتا ہوں. اب میں جو چیزوں کے اندر نحوستیں دیکھ رہا ہوں، چیزوں کے اندر میں یہ ساری چیزیں ڈھونڈ رہا ہوں، اس میں کچھ نہیں ہے، میرے اعمال کے اندر سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سوچ صحیح فرما دے، درست فرما دے، اور یہ چیزوں کے اندر جو ہم غلط چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے. مزید تفصیل